بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری بینک کے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے تھے، اسی طرح کے ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ایک دن اعلان کروایا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ سارے وزراء حکم کی تعمیل میں لگ گئے اور سارے ملک سے آنے والے بیوقوفوں کے انٹرویو لینے لگ گئے۔ آخرکار 100 لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن کا بادشاہ نے خود امتحان لینا تھا۔ بادشاہ نے سب کے انٹرویو لیے اور ایک آدمی کا انتخاب کیا اور اسے ملک کے سب سے عظیم بیوقوف کا لقب دیا گیا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر اپنے گلے سے ایک بہت قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا اور انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ لوگ ایک طرف اس کے بیوقوف ہونے کے مرتبے پہ ہنستے اور ساتھ ساتھ ہار دیکھ کر رشک کرتے۔ کافی سال بعد وہ بیوقوف ایک سفر کے دوران پھر بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا اور قریب تھا کہ موت واقع ہو جائے۔ خیر، بادشاہ کو بتایا گیا کہ وہ بیوقوف آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بیوقوف حاضر ہوا اور پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک آخری سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ کیا ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ بادشاہ نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑی بے بسی سے بولا، ہاں، اب مجھے ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف بولا کہ پھر تو آپ نے وہاں یقیناً ایک بہت بڑا محل بنوایا ہوگا، بڑے بڑے باغیچے بنوائے ہوں گے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سا سامان بھی روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ بیوقوف کی بات سن کر رو پڑا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ بیوقوف حیرت سے بادشاہ کو دیکھتا رہا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے خود کو سنبھالا اور بڑے دکھی لہجے میں بولا کہ نہیں، میں نے وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی، میں نے کبھی بھی اس سفر کی تیاری نہیں کی، میں بس اپنی عیش و آرام میں ڈوبا رہا۔ اب اتنی دیر ہو گئی ہے کہ میرے پاس تیاری کرنے کا بھی وقت نہیں رہا۔ بیوقوف بادشاہ کا جواب سن کر اور بھی حیران ہو گیا اور بولا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہیں۔ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے ایک دن کسی سفر پہ بھی جانا ہے اور ہمیشہ وہیں رہنا ہے، تب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سفر کا کوئی انتظام نہ کیا ہو؟ بیوقوف کی بات سن کر بادشاہ اور غمگین ہو گیا اور دکھ بھرے لہجے میں بولا، افسوس صد افسوس، میں بھول گیا تھا کہ میں نے ایک دن اس سفر پہ بھی جانا ہے۔ میرے پاس ساری زندگی تھی لیکن میں نے اس سفر کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف نے بادشاہ کی بات سنتے ہی اپنے گلے سے بادشاہ کا دیا ہوا ہار اتارا اور بادشاہ کو واپس دیتے ہوئے بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے اصل حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے آخری سفر کی بھرپور تیاری کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔